अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, एक ज़माने की लिबरल डेमोक्रेट और लेफ्ट टिल्ट वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब उस नहज को आ पहुँची है कि उसे राइटिस्ट विंग और मजहबी जमायतों की सपोर्ट और सहारे की ज़रूरत पड़ी है। ये काम जब आसिफ अली जरदारी कर रहे थे तो उस पर तनकीद तो हो रही थी, लेकिन ये कई लोगों को उम्मीद थी और ये समझा जा रहा था कि गालिबन बिलावल भुट्टो जरदारी इस पार्टी की गुम गश्ता पहचान वापस लाएंगे, उसको लिबरल और आज़ाद माइंड और एक प्रोग्रेसिव पार्टी के तौर पर आगे लाएंगे। लेकिन अब ज़ाहिर हो गया है कि इक़्तिदार की अंधी दौड़ में ख़ुद बिलावल भुट्टो भी इतने आगे निकल चुके हैं कि अब ख़ुद पार्टी के अंदर ऐसा कैडर भी बिलावल से मायूस होता हुआ नज़र आ रहा है, जो समझ रहे थे कि गालिबन बिलावल बेनज़ीर भुट्टो की तसलसल के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ा देगा। बेनज़ीर भुट्टो कई मौक़े पे शदीद दबाव में आई और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारे एहतजाज हुए और वो पॉलिटिकली पार्लिमानी सतह पे दूसरी जगहों पे मजहबी जमायतों और मजहबी हम ख़याल जमायतों ने उनका घेराव किया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने रोशन ख़याली की वो राह छोड़ी नहीं थी जिसका किसी न किसी से तरीके से ताल्लुक़ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की उस जमायत से था, जिसका बुनियादी मंशूर ये था कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, इस्लामी सोशलिज़म हमारी मईशत है। पहले था सोशलिज़म हमारी मईशत है, लेकिन फिर भुट्टो ने भी उसमें तरमीम की, कहा कि इस्लामी सोशलिज़म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है। ये उसका मंशूर था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए, कोई भी वोट लेने के लिए, कोई भी मफाद लेने के लिए पीपल्स पार्टी किसी हद तक जा सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ख़ुद आसिफ अली जरदारी मुआहदा भुरबन के बाद कह चुके हैं कि मुआहदे कुरान का लिखा हुआ लफ्ज़ नहीं होते हैं, उनसे मुकरा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कई लोगों को शदीद सदमा पहुंचा है और हम जैसे मुबस्सरों को ये अचंभे की बात लगी है कि सेनेट की एक लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन हासिल करने के लिए बिलावल भुट्टो क्या क्या कर रहे हैं। आज गुफ्तगू उस हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से हम पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स आगे बढ़ाएंगे, आपके ख़यालात मालूम होंगे और इस तरीके से पाकिस्तानी सोसाइटी के मुख्तलिफ रिफ्लेक्शंस भी हमें मालूम हो पाएंगे, हमारे देखने वालों को, हमारे पढ़ने वालों को। तो नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के और इस खित्ते की पॉलिटिक्स के उस ज़माने में लेट 60s में पैदा हुई थी, 69-70 में जन्म में आई थी, जब इस सारे खित्ते में लेफ़्ट राइट की डिवीज़न थी। और ये पार्टी उसने ये शुरू से ही तासुर देने की कोशिश की थी, ये गरीबों, मज़दूरों और रोशन ख़याल लोगों और लेफ़्ट की तरफ टिल्ट रखने वाले या लिबरल्स की पार्टी होगी। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस ज़माने में जिन लोगों को इकट्ठे किया, वो पहले तो वही लोग थे जिसमें नौजवान स्टूडेंट्स थे, कारकुन थे, ट्रेड यूनियन लीडर थे, छोटे ज़मींदार थे, ताजर थे, वो थे। लेकिन बाद में ये जब पॉपुलर पार्टी की तरफ गए तो उस वक्त भी जागीरदार और वो उस किस्म का जो लैंड होल्डिंग वाला तबका था वो उसमें शामिल हो गया और उससे ही उसका रुख दूसरा तरफ जो होने लगा। और भुट्टो ने वो जो दबाव में आकर जो राइट विंग की पॉलिटिक्स की बहुत सारे इक़दाम उठाए, लेकिन वो इक़दाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को की न तो हुकूमत को बचा सके, न ही उसकी ज़िंदगी को बचा सके। भुट्टो ने कितना भी सरेंडर उनके आगे किया, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके बाद ये बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो काफ़ी हद तक समझ चुकी थी कि मामलात इस तरीके से नहीं चलेंगे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल ही एक सोशल डेमोक्रेट पार्टी का तारफ़ बनाया था कि जिसमें इस तरीके से आगे बढ़ा जाए
کہ اپنے نظریات کو لے کے چلے لیکن اس کا دائرہ بس وسیع کرے، اور اس وجہ سے بہت ساری معاملات ہوئے. لیکن بے نظیر بھٹو بھی مختلف جگہوں پہ کمپرومائزز کرتی رہیں جن کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے، لیکن اس طریقے سے کوئی ایبسرڈ قسم کی حرکت نہیں ہو رہی تھی. ان کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ تو آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں آ گئی، اور انہوں نے جو ایک ول اور اس کے سہارے پہ ایک پارٹی میں ایک اسٹرکچر بنایا، اور کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی بلاول کچھ عمر میں بڑے ہوئے تو ان کو چیئرمین لگا دیا، خود چیئر پرسن بن گئے. لیکن عملی طور پر شروعات کے دنوں میں کئی لوگوں کو یہ گمان تھا، یہ خیال تھا کہ بلاول بھٹو پارٹی کی جو گم گشتہ کریڈیبلٹی ہے، جو وقار ہے، اس کو بحال کرائیں گے. اس لیے کئی نوجوان لوگ اور دوسرے ان کے گرد جمع ہو گئے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی عملی سیاست آگے بڑھی ہے تو وہ امید بھی لوگوں کی دم توڑنے لگی ہے. اب اس سے کیا زیادہ کہا جائے کہ یہ عملی طور پر تو صورتحال یہ ہے کہ آصف علی زرداری نے اگر پرویز الہی، جس کو قاتل لیگ خود انہوں نے کہا تھا، ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں تو وہ تو سارا جو برڈن ہے وہ تو آصف زرداری پر آ جاتا ہے. لیکن بعد میں یہ عملی سیاست کے تقاضوں کے نام پہ کبھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے مولانا فضل الرحمان کی امامت کو قبول کرتے ہیں، تو کبھی ایک ووٹ سینٹ کی الیکشن میں لیڈر آف اپوزیشن بنانا ہے. اور وہ کیسے بنانا ہے کہ وہ پہلے ایک الائنس میں کمٹمنٹ یہ دے چکے تھے نواز لیگ والوں کو کہ چیئرمین ہمارا ہوگا، ہم کانٹیسٹ کرتے ہیں، یوسف رضا گیلانی ہوگا. اور ان سب سے کو نیشنل اسمبلی میں سب کو پتہ ہے کہ یہ یوسف رضا گیلانی اگر سینیٹر بنے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے نہیں بن سکتے تھے. یہ بڑی اکثریت ووٹوں کی جو ہے وہ دوسرے جماعتوں کی ہیں، جس میں دوسری جماعتوں کی ہے، اور اس میں خاص طور پر نیشنل اسمبلی میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی میں سے نواز لیگ کا ہے، تو ان کے ووٹ سے بنے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ سینیٹر منتخب نہیں ہو سکے، وہ غداری ہو گئی. کیا ہوا 5-7 ووٹوں کی وہ کہانی ہے، یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے. لیکن اگر یوسف رضا گیلانی کو پر غداری نہیں ہوئی تھی، غلط ووٹ مظفر شاہ نے کوئی ظلم کر دیا، آپ کے 7 ووٹ غلط گنتی کر دیے، تو بھائی عبدالغفور حیدری کو تو ووٹ وہ ملتے نا، ان کو تو نہیں ملے. بہرحال یوسف رضا گیلانی چیئرمین نہیں بن سکا. تو اب پیپلز پارٹی نے پلٹا کھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ بھی ہمیں ملنی چاہیے. یہ بدعہدی جو کمٹمنٹ کا وائلیشن جو ہے پیپلز پارٹی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. یہ صرف پیپلز پارٹی کا حال نہیں ہوگا، جو بھی اس قسم کا کام کرتا ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتا، اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. عمران خان کو یو ٹرن کہتے ہیں لوگ، اعتبار نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اپنے لفظ کی حرمت اور عزت نہیں رکھتا. یہی کام اب آج پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور بلاول بھٹو کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ ایک سیٹ لینے کے لیے ایک ووٹ ہے جماعت اسلامی کے پاس. جماعت اسلامی نظریاتی طور پر اگر کچھ لوگوں کو یاد ہے، اور مولانا مودودی اور ذوالفقار علی بھٹو کس نہج پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ مولانا مودودی کے فالوورز ہیں اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے فالوورز ہیں. ایک سیٹ کے لیے گرا جاتا ہے، لیکن کوئی حد بھی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری نے اینکرز کو بلایا تھا، ان سے بات چیت کی تھی. ہم بھی موجود تھے، میں موجود تھا، اسما شیرازی موجود تھی، غریدہ فاروقی موجود تھی، رحمان اظہر موجود تھے، منصور علی خان موجود تھے، شاہ زیب خانزادہ تھے، حامد میر صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے. تو ایک ٹیبل پہ ہم کھانا کھا رہے تھے. اس وقت میں نے وہ رپورٹ بھی ہوا ہے، وہ اخبارات میں رپورٹ کیا ہوا. میں نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا تھا کہ آپ پارٹی کا تشخص تو غائب کر رہے ہیں، آپ جن لوگوں سے مل رہے ہیں یہ پارٹی کا تو بنیادی اساس پارٹی کا نہیں ہے. یہ عام آدمی کا تاثر تھا. یہ کنفلکٹ ہے، نظریاتی کنفلکٹ کیسے چلیں گے. اور مطلب فنڈامنٹلزم آپ کہتے ہیں کہ آپ فنڈامنٹلز کے خلاف ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آپ تعلقات بڑھا رہے ہیں جو پاکستان میں فنڈامنٹلزم بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے تردید کی تھی، لیکن کئی سال گزر چکے ہیں. تو میرے دوست جو وہاں موجود تھے، مصطفیٰ جروار اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے،
وہ ان کو پتہ ہے کہ آج ضرور سوچتے ہوں گے، ان کو اگر میں یہ یاد دلاؤ دوں تو بلاول بھٹو نے جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ نہیں ہم تو پروگریسو پارٹی ہے. بھائی پروگریسو لبرل پارٹی اگر ہیں تو پھر یہ جو وہ تو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو مذہبی پارٹیاں ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جماعت اسلامی ان کو ایک ووٹ دے گی یا سراج الحق کی جو پالیسی ہے کہ وہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے وہ. لیکن اس کے باوجود ایک کام تو ہو گیا کہ پیپلز پارٹی جس ڈگر پہ آ گئی ہے اس کا راستہ جو ہے سب کو نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے یہ جو راستہ کیا تھا پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو گئی، برائے نام رہ گئی، کے پی کے میں برائے نام رہ گئی ہے، کوئی پارلیمنٹ پہ اس کا ریفلیکشن نہیں ہے. بلوچستان میں بھی یہ ہوا. پچھلے دنوں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کبھی سجرانی کو لاتے ہیں، کبھی اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارے جو معاملات ہیں اب وہ نواز لیگ سے جو ٹکرا ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق رویے کے بنیاد پر ہے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پیپلز پارٹی کے لوگ یا کوئی آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ آخر پیپلز پارٹی کس ڈگر پہ جا رہی ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. گفتگو سے اجازت. اللہ حافظ.